جھوٹ، فریب، مکاری۔ دوستو، ایک دفعہ پھر حکومت نے مکار چال چلی ہے۔ معاہدے کی توسیع کے پیچھے حکومت کے کیا مفادات چھپے ہیں؟ تحریک لبیک کی مذاکراتی کمیٹی نے تحریک انصاف کی سابقہ وعدہ خلافیوں کو دیکھتے ہوئے کیوں کر معاہدے کی توسیع تسلیم کی؟ ان تمام چیزوں کو بغور دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ میری طرح سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حکومت اور تحریک لبیک کی مذاکراتی کمیٹی پر معاہدے کی توسیع پر اتفاق ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں کارکنان کے اندر اس فیصلے سے مایوسی پھیلی ہوگی اور ان کا جوش اور ولولہ کم ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت کی کہ حکومت نے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے ٹائم کیوں مانگا؟ اگر انہیں ٹائم ہی چاہیے تھا تو 3 مہینے ان کے پاس موجود تھے قانونی کارروائی کرنے کے لیے اور سفیر کو نکالنے کے لیے۔ پچھلے 3 مہینوں میں الحمدللہ ملک میں کوئی ایسی آفت نہیں آئی، خدا نخواستہ زلزلہ یا جنگ، جس کی وجہ سے یہ قانونی کارروائی یا یہ پروسیس متاثر ہوتا۔ پھر کیوں وقت مانگا گیا کہ ہمیں پھر وقت دیا جائے 2 مہینے تاکہ ہم قانونی کارروائی کو مکمل کر سکیں؟ جبکہ تحریک لبیک کی انتظامیہ بھی یہ بیان کر چکی ہے کہ حکومت اپنا وعدہ کرنے میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے، آپ بیک آؤٹ کر جائیے۔ لیکن تحریک کی تیاریاں دیکھنے کے بعد حکومت مجبور ہو گئی اور اپریل تک ٹائم مانگا، اور یہ شرط بھی مان لی کہ وزیر اعظم اس بات کا خود اپنے منہ سے اعتراف کریں گے کہ ہم اپریل تک اس پروسیس کی جتنی بھی قانونی کارروائی ہے پارلیمنٹ میں اس کا جو قانون پاس کرنا ہے اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ لیکن دوستو، یہاں 2 باتیں زیر غور ہیں۔ نمبر 1 کہ حکومت نے ٹائم کیوں مانگا جبکہ حکومت اپنی نیت خود عیاں کر چکی ہے؟ دوستو، اس کی ایک وجہ تو مجھے یہ نظر آتی ہے کہ ان دنوں اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا احتجاج چل رہا ہے اور وہ اپنے پورے زور و شور سے ہے، حکومت ان پر شیلنگ کر رہی ہے اور حالات گھمبیر ہیں وہاں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم نے بھی مارچ میں لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ صورتحال صاف نظر آ رہی ہے کہ حکومت ٹائم مانگ رہی ہے کہ پہلے پی ڈی ایم اور اس احتجاج سے نمٹا جائے، پھر جب اس سائٹ سے ہم فری ہو جائیں گے تو سکون سے تحریک لبیک کی معاملات کو بھی دیکھا جائے گا اور ایسا لائے عمل بنایا جائے گا جس سے انہیں روکا جا سکے۔ اور حکومت کا لائے عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کارکنان کی گرفتاریاں اور مرکزی رہنماؤں کی نظر بندیاں، اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم اپریل تک اس معاہدے پر نظر ثانی کرتے ہیں اور اسے عمل درآمد میں لاتے ہیں، تو میرے بھائیو، آپ مجھے بتا دیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آج تک اپنی کس بات پر قائم رہے؟ پوری دنیا انہیں یو ٹرن کے خان کے نام سے جانتی ہے کہ ان کا نام ہے یو ٹرن خان، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے عوام سے بھی بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے حکومت سے آنے سے پہلے، لیکن جب وہ حکومت میں آ گئے اور آج ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے زبان کی تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا، تو وزیر اعظم صاحب اسے ایک وقت کا تقاضا دے کر بڑی ٹھٹائی سے جھٹلا دیتے ہیں اور اس بات پر قائم رہ جاتے ہیں۔ اب دوستو آتے ہیں تحریک لبیک کی مذاکراتی کمیٹی اور انتظامیہ کی بات پر کہ انہوں نے اس معاہدے کی توسیع کو کیوں کر قبول کیا، حالانکہ کارکنان اتنے پرجوش ہیں، تحریک مکمل ہائٹ پکڑی ہوئی ہے، تو پھر انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اس معاہدے کی توسیع کو قبول کریں؟ ایک بات میں حکومت کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک کی انتظامیہ ہے یا سربراہان ہیں اگر وہ بیوقوف ہیں تو یہ حکومت کی بالکل خام خیالی ہے، اسے ذہن میں سے نکال دیں۔ جیسے کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ دھرنا، یہ مہم جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہیں ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور تحریک کے لیے بھی یہ مہم بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پہلی دفعہ خادم حسین رضوی صاحب کے بغیر تحریک اپنے مہم پر نکلے گی۔ تحریک والے بھی اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اس دھرنے کو، اس تحریک کو، اس مہم کو سن 2017 کے دھرنے کی طرح تاریخ ساز بنا دیا جائے، اور انشاءاللہ یہ بنے گی۔ جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کیونکہ مین سٹریم میڈیا تو کوریج دیتا نہیں، کہ سعد حسین رضوی صاحب کس طرح پورے ملک میں خطابات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں ان کو اور ٹائم مل جائے گا اور زیادہ لوگ اپنے ساتھ انگیج کر سکیں گے۔ دوستو، اب باتیں اس بات پر کہ حکومت کی ممکنہ چالوں سے تحریک کو کیسے بچنا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلی دفعہ تحریک انصاف کی جو انتظامیہ تھی، اداروں کے ساتھ مل کر بہت زیادہ تحریک پر ظلم کیا، کارکنان کو گرفتار کر لیا
اور اتنا کہ سختی برتی گئی جیلوں کے اندر کہ ہمارے بزرگ جو کارکنان تھے، بزرگ جو سربراہان تھے، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر شہید ہو گئے۔ تو یہ چیز نظر میں رکھنی ہوگی اور اس چیز سے بچ کر 2 مہینے گزارنے ہوں گے، کیونکہ یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ جب آپ کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، نظر بندی ہو جاتی ہے، تو تحریک کو کمزور ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے کام ٹل جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ مائنڈ میں رکھنا ہے ہماری قیادت نے کہ جو مین ہمارے سربراہان ہیں کہ حکومت کی اس چال سے، نظر بندی سے، گرفتاری سے کس طرح بچنا ہے اور یہ کیسے ہوگا، یہ ہمارا کام ہے تحریک کا، اس کو سمجھنا اور اس کا لائے عمل بنانا کہ ان سب چیزوں سے کیسے بچنا ہے۔ اور ہمیں پورا یقین ہے، مجھے اور آپ کو، کہ تحریک اس کا بہتر سے بہتر حل نکالے گی۔ والسلام۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔